بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی، میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب۔ شام صاحب، سب سے پہلے تو آج ہم بات کرنا چاہیں گے، ایک اہم نقطے کی جانب توجہ مبذول کروانی ہے ہم نے ناظرین کی۔ ہمارے پروگرام میں ہم نے ذکر کیا تھا عامر عزیز صاحب کا، جو اسٹیٹ بینک کے نمائندے ہیں جی آئی ٹی میں، تو اس میں غلط فہمی کا ہم شکار ہوئے۔ اصل میں اکرم شیخ صاحب سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ وہ جنرل عزیز کے بیٹے ہیں، تو وہ ہمارے ہاں بھی اس کا ذکر ہو گیا، لیکن بعد میں مختلف دوستوں نے رابطہ قائم کیا، اقبال ٹکا خان بھی جن میں شامل ہیں، پھر لندن سے افتخار احمد صاحب بھی، تو انہوں نے کہا یہ جنرل عزیز کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ بریگیڈیئر عزیز کے بیٹے ہیں، اور جنرل عزیز کے بیٹے جو ہیں وہ ڈاکٹر ہیں اور اسلام آباد میں مصروف کار ہیں، اور ان کا جے آئی ٹی سے کوئی تعلق، ان کا جے آئی ٹی سے کوئی تعلق نہیں۔ چلیں، یہ وضاحت ضروری تھی، یہ وضاحت ضروری تھی، اگرچہ کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو جے آئی ٹی ہے اس پر کوئی اعتماد کا اظہار کیا جائے یا اس کی کوئی تعریف کی جائے۔ اس کا جو ڈی این اے ہے وہی مشکوک ہو چکا ہے، کیونکہ جب اس کو مقرر کیا گیا، جو نام مانگے گئے، تو سپریم کورٹ کا جو حکم تھا تحریری، اس کی خلاف ورزی اس میں نظر آئی۔ واٹس ایپ کے ذریعے جو کال ہوئی، جو فیس ٹائم پر کال ہوئی، ابھی تک اس کی وضاحت نہیں ہوئی اور یہ بتایا نہیں گیا کہ یہ کالیں کیوں کی گئیں، ان کے نام کیوں مانگے گئے، جو حضرات نیب میں رہے ہیں، اور یہ حضرات جو ہیں ان کو پھر جو ہمارے ایجنسیز کے لوگ اس میں کیوں شامل کیے گئے۔ شام صاحب، اگر یہ اعتراضات اس قدر ایک بات چھڑی ہے تو سن لیں، تو یہ جو جے آئی ٹی ہے اس کے بارے میں سوالات اٹھ رہے ہیں اور ان کا جواب نہیں مل رہا، اور آج ایک ہمارے بڑے یعنی اسٹریٹجک کمیونیکیشن کے ایکسپرٹ ہیں منیر احمد، اسلام آباد میں، انہوں نے ڈیلی ٹائمز میں آرٹیکل لکھا ہے اور جس میں کہا کہ یہ جوائنٹ انسلٹنگ ٹیم ہے، یعنی اس کا کام ہے توہین کرنا، اور یہ توہین کر رہی ہے، تفتیش نہیں کر رہی۔ پھر انہوں نے بتایا ہے کہ پوری دنیا کے قوانین کیا بتاتے ہیں، کس طریقے سے جے آئی ٹیز کام کرتی ہیں، یورپی یونین کا اس معاملے میں کیا یعنی طریقہ کار ہے، کیا اس کے قوانین ہیں۔ اور یہ جو جے آئی ٹیز ہیں ان میں آپ ٹیلی فون کے ذریعے گفتگو کر سکتے ہیں، ویڈیو لنک کے ذریعے بات کر سکتے ہیں، گواہی دے سکتے ہیں، اور ان میں تو ایک آپ کو ایک سوالات ہیں وہ پہلے ہی بھیج دیے جانے چاہیے فریقین کو، یا جو لوگ طلب کیے جائیں کہ ان کے جوابات آپ نے دینے ہیں اور ان کا مٹیریل آپ لے کر آئیں۔ تو یہ جے آئی ٹی جو ہے اس نے جس طریقے سے کام شروع کیا ہے، جس طرح اس کو پھیلایا ہے، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ شریف خاندان کے خلاف وہ کام جو پرویز مشرف نہیں کر سکے، جو ان کی مخالف حکومتیں نہیں کر سکیں، اور یہ اب کرنے کا ارادہ ہے، اس وجہ سے رد عمل پیدا ہو رہا ہے۔ لیکن میرا اس پہ سوال یہ ہے کہ سر، اگر یہ تحفظات جو رپورٹ بھی ہو رہے ہیں، برملا اس کا اظہار کر رہے ہیں، اتنے ہی سنجیدہ ہیں، تو پھر جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے سے جو متعلقہ لوگ ہیں وہ انکار کیوں نہیں کرتے، اور سپریم کورٹ سے یہ درخواست کیوں نہیں کرتے کہ جناب پہلے یہ ہمارے تحفظات دور کیے جائیں پھر ہم پیش ہوں گے؟ ہو سکتا ہے کبھی وہ مرحلہ بھی آ جائے، لیکن ابھی تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ تعاون کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، یہ تاثر نہیں دینا چاہتے کہ ہم تعاون نہیں کر رہے۔ اب دیکھیں سپریم کورٹ کا جو بینچ ہے اس کی ذمہ داری ہے۔ ابھی تو آپ دیکھیں یہ جے آئی ٹی نے جو رپورٹ دی، کہا کہ سرکاری ادارے تعاون نہیں کر رہے، رکاوٹیں ڈال رہے ہیں ڈیٹا فراہمی میں، اور اس میں ٹیمپرنگ کر رہے ہیں، رد و بدل، بہت ہی سنگین الزام ہے، یہ متعین الزام ہونا چاہیے، اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اس لیے بعض حلقوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اس کام کی تحقیقات کے لیے ایک نیا بینچ مقرر کریں یا نیا کمیشن مقرر کریں، اس کے بغیر بات اب آگے نہیں بڑھ سکے گی، نہ بن سکے گی۔ اور اب دیکھیے، اب بات ختم اس کو کر لیں جو شروع ہو گئی ہے۔ جی آئی ٹی نے اس بات پر جو رپورٹ پیش کی سپریم کورٹ کے سامنے، اور رپورٹ پیش ہو چکی تھی سپریم کورٹ کے پاس، اور جو اس کی حسین نواز کی درخواست گئی، اس کے بعد اس کو نوٹس جاری کیا گیا، لیکن اس میں انہوں نے غم و غصے کا اظہار کیا ہے جو حسین نواز کا موقف ہے تصویر کے حوالے سے، لیکن خود ہی مان لیا ہے کہ یہ ایک ہمارا ہی
بندہ تھا اور جس ادارے سے آیا تھا اسے واپس کر دیا گیا. نہ صرف مانا ہے بلکہ اس شخص کا ذکر کلپرٹ لفظ یوز کیا گیا, اور کلپرٹ کے اگر اردو میں ٹرانسلیشن کی جائے تو غالباً مجرم کہہ سکتے ہیں. ہاں جی کہہ سکتے. تو اگر مجرم طے ہے, رپورٹ میں آپ نے لکھا ہے, تو پھر اس کے خلاف کارروائی کیا اور لوگ سوال دوسرا سوال یہ کہ اس شخص کے خلاف اس شخص کا نام لینے سے کیوں گریزاں رہی جے آئی ٹی بھی؟ اور دیکھیے اس کا نام معلوم ہونا چاہیے, اس کا ادارہ معلوم ہونا چاہیے. لوگ سوال کر رہے ہیں جو جے آئی ٹی کسی ادارے کا نام لیتے ہوئے گھبراتی ہے, کسی شخص کا نام لیتے ہوئے گھبراتی ہے, کیا وہ اس کے بعد آگے تحقیقات کیا کرے گی اور تفتیش کیا کرے گی؟ ایسی بزدل جے آئی ٹی سے کیا توقع رکھی جائے؟ بہرحال جو کچھ بھی کہیں, اس کے جو افراد ہیں اور اس میں جو ایجنسیز کے لوگ شامل کر دیے گئے ہیں, اس سے ایک ایسا ماحول بن گیا ہے جس سے عدم اعتماد ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, شکوک و شبہات ہو رہے ہیں. اور یہ جے آئی ٹی اگر آگے چلے گی, اس کو قانون کی لگام نہیں دی جائے گی, اس کی تربیت نہیں ہوگی, اس کی تعلیم نہیں ہوگی, تو پھر فساد پھیلے گا اور انصاف نہیں ہو سکے گا. اب یہ ہے کہ وزیر اعظم نے 15 تاریخ کو پیش ہونا ہے جے آئی ٹی کے سامنے. تو خان صاحب نے آج ٹویٹ کیے کہ اطلاع یہ ہے کہ جی موٹو گینگ کے لوگ وہاں پہ کارکن جمع ہوں گے اور قابض ہونے کی کوشش کریں گے, اس دن ہلہ گلہ کریں گے, ہنگامہ برپا کریں گے. تو اس کی مذمت انہوں نے کی, لیکن پھر وزیر اعظم ہاؤس سے, ذرائع سے, بلکہ کرمانی صاحب کے خود بھی جملے آئے کہ وزیر اعظم صاحب نے منع کر دیا کارکن وہاں پہ نہ پہنچیں. وزیر اعظم نے منع کر دیا کہ کارکن نہ آئے, مناسب بات بھی یہی ہوگی. لیکن اگر عمران خان صاحب ہر وقت لوگوں کو اپنی کال پر جمع کر سکتے ہیں, دھرنا دے سکتے ہیں, جلسہ کر سکتے ہیں, تو مسلم لیگ کے کارکن بھی جمع ہو سکتے ہیں, اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں. لیکن ہر شخص کو قانون کے دائرے میں رہنا چاہیے اور کسی کو قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. اب ابھی تازہ خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف نے اسی معاملے کو بنیاد بنا کر سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ کیا. وہ درخواست دیں گے کہ جناب اسحاق ڈار صاحب اور وزیر اعظم جو ہیں وہ پاناما تحقیقات میں رکاوٹ بن رہے ہیں. نہیں, یہ تو جے آئی ٹی بتائے گی. اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف اور دیگر فریقین نے پاناما کے حوالے سے عدالتی فیصلہ قبول کیا. سپریم کورٹ نے جے آئی ٹی کے اب تک کے کام پر اطمینان کا اظہار کیا ہے. وزیر اعظم نواز شریف نے اپنے رتبے کو استعمال کر کے عدلیہ اور جے آئی ٹی کے خلاف مہم شروع کروا رکھی ہے, اور وفاقی وزراء, ترجمان اور وزیر اعظم کے نامزد رہنما جے آئی ٹی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. یہ سلسلہ روکا جائے, یہ پلی ہوگی ان کی سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ میں درخواست دیں, پھر سپریم کورٹ اس پہ فیصلہ کرے گی. ابھی تو جے آئی ٹی جو ہے خود تحریک انصاف جو کہہ رہی تھی کہ یہ تصویر جو ہے وہ خود لیک کی ہے مسلم لیگ نون نے, اور اب اس کو بھی اس پر شرمندگی کا اظہار کرنا چاہیے, اور خود جے آئی ٹی جو ہے وہ بھی اس پہ شرمندہ ہو چکی ہے. تو یہ درخواستیں دی جاتی رہیں گی, فریقین ایک دوسرے سے الجھتے رہیں گے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ انصاف کا حصول ممکن بنایا جائے. نہ انتقام کی بو آئے, نہ توہین کی بو آئے, نہ شرارت کی بو آئے, اور نہ ہی اس پہ سیاست کی جائے. تو عدالت کو یہ فیصلہ کرنا ہے, ایسا فیصلہ کرنا ہے اور اس طریقے سے آگے بڑھنا ہے کہ انصاف نہ صرف کہ ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آئے. بالکل, انصاف کی یہ بھی شرط ہے, چل انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آئے. انصاف کا آپ نے ذکر کیا, تو تحریک انصاف کی انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ پارٹی جو نشان تھا واپس لے لیا گیا تھا کیونکہ مقررہ مدت تک انہوں نے الیکشن نہیں کروائے تھے. تو اب احتساب پینل تھا ایک جو کہ بظاہر گمنام لوگ تھے, اور ایک انصاف پینل تھا. تو انصاف پینل نے بڑے بھاری مینڈیٹ سے یہ الیکشن جیت لیا. خان صاحب چیئرمین ہیں اور شاہ قریشی صاحب وائس چیئرمین کے عہدوں پر برقرار ہیں, جبکہ جہانگیر ترین صاحب سیکرٹری جنرل, عارف علوی صاحب پی ٹی آئی سندھ کے صدر, یار محمد رین بلوچستان کے صدر, علیم خان صاحب صدر وسطی پنجاب, اور علی امین گنڈاپور صدر خیبر پختونخوا ساؤتھ منتخب ہوئے ہیں. اور کوئی 1,90,000 کے قریب جو ووٹ ہیں وہ انصاف پینل نے لیے, اور مخالف پینل یعنی احتساب پینل نے 41,000 سمتھنگ ووٹ حاصل کیے. کوئی پولنگ سٹیشن بنے تھے اس کے لیے؟ اس کے بارے میں کوئی تصدیق کچھ معلوم نہیں ہو سکا. لوگوں نے پتہ نہیں جس طرح سینہ بسینہ ووٹ دیے ہیں, شاید نیٹ کے ذریعے دے دیے ہوں, میسیجز کے ذریعے بھی کوئی اہتمام کر رکھا تھا. اور اعظم سواتی صاحب الیکشن کمشنر تھے, چیف الیکشن کمشنر تھے. اب جہاں اعظم سواتی صاحب ہوں گے وہاں آپ دیکھیے کس طریقے کا الیکشن ہوگا. جس طرح کا الیکشن ہونا چاہیے تھا ہو چکا ہے. خان صاحب کو بہت شوق تھا کہ میں ایک بڑا دھواں دار الیکشن کراؤں گا, اس سے پارٹی میں تقسیم پیدا ہوئی, اور پھر آپ دیکھیے کہ ان کی پارٹی پر یہ پابندی لگی کہ اس نے وقت مقررہ پر الیکشن نہیں کرائے. بہرحال
جس طرح کے انتخابات ہماری دوسری جماعتیں باقی پارٹیاں تو یہی کرتی ہیں شامل صاحب. اسی طریقے سے خان صاحب نے بھی کرا لیے ہیں. گویا تبدیلی جو ہے وہ یہ آئی ہے کہ تحریک انصاف بھی بدل کر دوسروں جیسی ہو گئی ہے. اب بجائے اس کے دوسروں کو بدلتی کہ وہ ایک شفاف انتخابات کرائیں, تحریک انصاف نے بھی ویسے ہی انتخابات کرا لیے. ایک وجہ کہیں یہ تو نہیں کہ انہی پارٹیوں کے لوگ آن بیٹھے ہیں نا, اب یہ وجہ تو جو کچھ بھی ہو اس سے پہلے بھی اب وہ بیچارے جو ہیں وہ تو بد سے بدنام برا والی بات ہے, لیکن وہ بیچارے ابھی آ رہے ہیں اور بھی بیٹھنے بھی نہیں پا رہے, لیکن جو جراثیم ہے فضا میں وہ ادھر بھی آ گئے ہیں. شام صاحب, پارٹی فنڈنگ کیس کی بات کر لیتے ہیں. آج ممنوع ذرائع سے فنڈنگ کا جو معاملہ ہے وہ اسپیشلی زیر بحث رہا. الیکشن کمیشن کے وکیل ابراہیم ستی پیش ہوئے, انور منصور صاحب پی ٹی آئی کے وکیل, اور اکرم شیخ صاحب جو ہیں وہ حنیف عباسی صاحب کی جانب سے پیش ہوئے. یعنی یہ کیس سپریم کورٹ میں ہے اور الزام یہ ہے کہ ممنوع ذرائع سے فنڈنگ لی ہے اور غیر ملکیوں نے بھی پیسے دیے ہیں تحریک انصاف کے فنڈ میں. بالکل. اس معاملے پر یہ بات سن لیں, یہ معاملہ جو ہے اکبر اس بابر جو ہیں ان کی الیکشن کمیشن میں بھی لے جا چکے ہیں, ان کا حوالہ بھی آج دیا, وہاں بھی زیر سماعت ہے, لیکن یہاں بھی اب اکرم شیخ صاحب لے کے پہنچے ہیں حنیف عباسی صاحب کے وکیل. اب انہوں نے آج یہ کہا شیخ صاحب نے کہ امریکہ میں کوئی 195 ایسی کارپوریشنز یا کمپنیاں ہیں جن سے پی ٹی آئی نے پیسے لیے ہیں, اور ایک فارا نامی ویب سائٹ ہے جس کے اوپر جا کے ڈیٹیل مل سکتی ہے, تو تحقیقاتی ضرورت ہے نہیں ہے. تو ممنوع یعنی پروہیبٹڈ فنڈنگ کے ذکر کرتے ہوئے الیکشن کمیشن نے کہا, سپریم کورٹ نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے اس بارے میں کیوں نہیں پوچھا پارٹی سے یا پارٹی ریپرزنٹیٹیو سے جب وہ پیش ہوئے آپ کے یہاں. تو ابراہیم ستی صاحب نے کہا کہ ہم از خود نہیں پوچھ سکتے جب تک کوئی معلومات یا کوئی شکایت نہ آئے. اس پر جو پی ٹی آئی کے وکیل تھے انہوں نے کہا کہ ہم یہ آبجیکشن کرتے ہیں کہ جب آڈٹ ہو چکا ہو اکاؤنٹس کا اور پارٹی نشان الاٹ ہو چکا ہو تو دوبارہ سے ری اوپن اکاؤنٹس نہیں ہو سکتے. یہ تھا بنیادی نقطہ. اس پر پھر سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن نے اس نقطے کو مسترد کیا. انہوں نے کہا ہم اس کے دائرہ اختیار کو تعین کر سکیں, جب بھی کوئی شکایت موصول ہوگی ہم اس کا جائزہ دوبارہ لے سکیں گے. اور یہ جو موقف ہے پی ٹی آئی کے وکیل کا, یہ الیکشن کمیشن نے نہیں مانا, اور سیاست کے میدان میں بھی یہ موقف جو ہے اس کا وزن محسوس نہیں کیا جائے گا. اور پھر سپریم کورٹ کے ریمارکس سے کہ الیکشن کمیشن کو جو اختیارات ہیں ان پر کمپرومائز نہیں ہوگا. آخر میں پھر کنکلوڈ یہ کیا چیف جسٹس صاحب نے کہ لگتا ہے کہ یہ معاملہ الیکشن کمیشن کا ہے, کیوں نہ وہاں بھیج دیا جائے, کیونکہ وہ کمیشن بھی ہے, انکوائری کر سکتے ہیں. الیکشن کمیشن کو کہا جائے کہ وہ جلد از جلد اس معاملے میں انکوائری کرے اور تاکہ معاملہ آگے بڑھ سکے. اس پر پھر اکرم شیخ صاحب نے کہا جناب کلائنٹ سے مشورہ کر لیں, یعنی حنیف عباسی صاحب مشورہ کر لیں, کیونکہ اگر تو سپریم کورٹ جو ہے یا تو پھر اس کو جے آئی ٹی بنانی پڑے گی, لیکن جو یہی تو دانیال عزیز صاحب نے نقطہ اٹھایا. انہوں نے کہا جی وہاں تو جے آئی ٹی بن گئی اور یہاں الیکشن کمیشن میں بھیجا جا رہا ہے. ہر ایک کا معاملہ مختلف ہے, اور یہ سپریم کورٹ کا اپنا منصب ہے کہ فیصلہ کرے. کوئی دانیال عزیز صاحب کی ہدایات پر کام نہیں ہو سکتا, یا عمران خان صاحب کی یا فواد چودھری صاحب کی. سپریم کورٹ کو انڈیپینڈنٹلی اپنا کام کرنا ہوگا. بہرحال تحقیقات ہونی چاہیے اور اس سوال کا جواب ملنا چاہیے کہ یہ ممنوع افراد سے غیر ملکی لوگوں تھے جن میں پاکستانی نہیں ہے, ان کو انڈین سے حوالہ بھی دیا, پاکستانی امریکنز نہیں ہیں. ان کا الزام یہ ہے وہ لوگ جو پاکستانی اوریجن کے نہیں تھے انہوں نے بھی فنڈ دیے ہیں. تو خود تحریک انصاف کے اپنے مفاد کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی تحقیقات ہو جائے تاکہ یہ الزام اگر جھوٹا ہے اگر غلط ہے تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. ٹھیک ناظرین, یہاں پروگرام وقت ہے ایک بریک کا, آپ سے ملتے ہیں اس چھوٹی سی بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. شام صاحب وزیر اعظم آج صبح ہی پہنچے ہیں دورہ سعودی عرب کے بعد واپس اسلام آباد. آرمی چیف بھی ساتھ ہی تھے. کیا وہاں پر مذاکرات ہوئے ہوں گے, کیا گفتگو ہوئی ہوگی اس خلیج کو پاٹنے کے لیے جو خلیجی ممالک کے درمیان آ چکی ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ کوئی حکومت کا یا وزیر اعظم کا یہ مقصد نہیں ہے کہ قطر اور سعودی عرب کو آمنے سامنے بٹھا کر وہ کو بیچ بچاؤ کرائیں. اچھا, وہ ان کی کوشش ہے کہ ایسا ماحول پیدا ہو جائے جس میں قطر اور سعودی عرب کے درمیان براہ راست رابطہ ہو جائے اور خلیجی ممالک دوسرے جو ہیں ان کے ساتھ براہ راست بات ہو, اور پھر یہ لوگ
خود اپنے طور پر معاملات کو طے کر لیں. یعنی ایک دفعہ بیٹھنے کو تو تیار ہو جائیں. نہیں بیٹھیں, مطلب رابطہ ہونا چاہیے ان کے درمیان, اور ان کو یہ ساری صورتحال جو ہے اس کو بگڑنے سے بچانا چاہیے. ٹھیک. اب یہ قطر کے ساتھ سعودی عرب کا معاملہ جو ہے تھوڑا بہت دیر سے چل رہا ہے. جی ہاں. اور ابھی یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ جو اخوان المسلمون کے رہنما ہیں جو قطر میں موجود ہیں, ان کے بارے میں شاید یہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ وہ ترکی چلے جائیں گے, وہاں چھوڑ دیں. لیکن قطر اپنی خود مختاری پر اور اپنی آزادی پر اصرار کرتا ہے, آزادی ازار پر. تو حکومت پاکستان جو ہے اس کا اس وقت جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ اس کا جو ایک تعلق ہے اس میں زوف نہ آنے پائے. اور یہ جو خبریں گرم ہونی شروع ہوئیں کہ پاکستان اپنی فوجیں بھیج رہا ہے, وہ تو تردید آ گئی نا, یہ غلط فہمی جو نہ ہو, اور سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان کوئی ایسا بال نہ آ جائے, کوئی درار نہ آئے جیسی یمن کے معاملے میں آ گئی. بالکل. تو اس لیے یہ مشن اپنے طور پر کامیاب رہا کہ سعودی عرب کے ساتھ ہماری قیادت نے اور پھر عسکری قیادت کے ساتھ مل کر گفتگو کی اور حالات کا جائزہ لیا. پروگرام وقت ختم ہو گیا شام صاحب, لیکن اسی کامیاب کوشش کا اگلا مرحلہ جو نظر آ رہا ہے وہ شاید کویت جائیں وزیر اعظم. ہو سکتا ہے کویت چلے جائیں. تو اس دورے کو لے کر کے یہ بھی خبریں آج کچھ دیکھنے کو سننے کو ملی مختلف میڈیا چینلز پر بھی اور ویب سائٹس پر بھی کہ شاید وزیر اعظم جب کویت جائیں تو وہ 15 تاریخ ہی ہو جس دن انہوں نے پیش ہونا JIT میں, عدم حاضری کی درخواست نہ کہیں دے دیں. میرا نہیں خیال ایسا ہوگا. لیکن ویسے میں ایک بات بتاؤں آپ کو, یہ جو JIT نے جو طلب کیا ہے وزیر اعظم کو, اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. ان کو ٹیلی فون کال پر ان سے بات کی جا سکتی تھی, ریٹن سوال نامہ دے دیتے, ان کو ریٹن سوال دیے جا سکتے تھے, ان کو کانفرنس کال ہو سکتی تھی, ویڈیو لنک کے ذریعے بات ہو سکتی تھی. کیونکہ یہ جو تفتیش ہے نا, آپ نے سوال کرنے ہیں, جواب لینے ہیں, حقائق تک پہنچنا ہے. تو یہ ضرورت نہیں تھی, بلا ضرورت یہ کام کیا گیا ہے. پروگرام وقت ناظرین یہاں پر ختم ہوتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی اب کل, تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.